Wis wudu kabeh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarona bil ittihadi wal i'tisami bihablil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul anbiya'i wal mursalin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Shadaqallahul 'azim. Jamaah majelis rahimahullah. Alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersama-sama bermujalasah dalam majelis ini. Mudah-mudahan semua yang hadir senantiasa diberikan keistiqomahan, diberikan auniyah, maghfirah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya senantiasa kita mendapatkan ridho dan kemudahan-kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Salawat salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita dengan senantiasa memperbanyak sholawat kepada beliau Rasulullah, kita semua besok diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala akan dibesertakan dengan beliau di surga Allah Subhanahu wa taala dengan wasilah syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah majelis rahimahullah, marilah seperti biasa kita rutinitas sebagai amaliyah keistiqomahan kita dengan aurat, dengan membaca bacaan rotib al-atos, rotib al-haddad, dan juga sholawat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan hasil maksud daripada niat tulus kita, keikhlasan kita untuk senantiasa berta'abud, bertaqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ashabil kiram. Sayyidun lillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. وإلى حضرة جميع أبائي وأمهاتي إخواني من الأنبياء والمرسلين وجميع الملائكة الله المقربين وأهل بيته الطيبين الطاهرين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين والخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن باقيات الصحابة والقرابة والتابعين وإلى سيد النبيين والقرن وأوصلهم وفرعهم رضي الله عنهم أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم بالجنة وينفعون بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وإلى حضرة قطب الكبير سيدنا أحمد بن عيسى المهاجر وإلى سيدنا الفقيه مقدم محمد بن علي بعلوي وإلى قطب الإرشاد وغوث العباد والبلاد سيدنا الحبيب عبد الله بن علوي الحداد وإلى سيدنا سيد عبد القادر الجيلاني وإلى سيدنا أحمد البدوي وإلى سيدنا أحمد رفاعي وإلى جميع ساداتنا الصوفية المحققين والعلماء العاملين والأولياء الكون أجمعين خصوصا إلى أربعة الأئمة المجتهدين ومقلدين في الدين وإلى سيد الطائفة الشيخ الجنيد البغدادي وجميع ساداتنا بعلم من مشارق الأرض ومغاربها في برها وبحرها خصوصا إلى قطب الرباني الشربوني شيخ شريف هداية الله وإلى جميع الشربون وسلحائهم أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم بالجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وإلى جميع شيخنا في الدين خصوصا إلى شيخ الأوراد والآبائنا وأمهاتنا وأعمامنا وعماتنا وأخواننا وخالاتنا وإخواننا وإخواتنا وذوي الحقوق علينا ولمن أوصانا بالدعاء ولمن أحبنا خصوصا إلى حضرة شيخنا العارف الله محمد صالح ودي مؤيدنا الآمين وإلى حضرة سيدنا العارف الله عبد الحي مؤيد العالمين وإلى حضرة شيخنا مامون عبد العزيز وإلى حضرة من يشافي من يمسكن عبد الأطفال من بلغ من يدرد ولجميع من أسس المعادن دون وهم سليم فريم تسبي إليهم ولجميع من نفع بعلمهم أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وإلى حضرة شيخنا الحبيب محمود بن محمد العاطف وإلى حضرة شيخنا الحبيب نوفل بن علي الشيخ وإلى حضرة جميع علماء الفقيرين بي الصبري وإلى حضرة بي عبد الحميد بن عبد المنب وإلى حضرة بي عبد الله جيكور وإلى حضرة بي عبد الغفور بي شمري وإلى حضرة بي ستر وإلى حضرة بي جبري وإلى حضرة بدونغل وإلى حضرة جميع العلماء الفقيرين من مشارق الأرض ومغاربها شيء لله لنا ولهم الفاتحة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وإلى حضرة جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات
شيء لله لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صلوا على النبي محمد. الله 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 من الأحيار الله 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 فاجعلنا سألت الله بارينا يبلغنا أمانينا سألت الله بارينا يبلغنا أمانينا ويزمننا الأقدار رب فاجعلنا من الأحيار الله 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 رب ويحيينا على التقوى في لا محنة ولا بلوى ويحيينا على التقوى بلا محنة ولا بلوى بجاه المصطفى المختار رب فاجعلنا من الأحيار الله 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 رب فاجعلنا من الأحيار نشاهد
الحسن من نهواه وتدنو مننا علواه نشاهد حسن من نهواه وتدنو مننا علواه نشاهد بهذا الدار ربي من الأحيار الله 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 ربي فاجعلنا من ومع الواس وذاتي وأوصافي وحالاتي وما على سوى ذاتي وأوصافي وحالاتي ومن ندارة الأدوار ربي فاجعلنا من الله 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 ربي فاجعلنا من الأحيار حاضرنا عندما غبنا وانطلنا عندما تبنا حاضرنا عندما غبنا وانطلنا عندما تبنا ونلنا غاية الأوطار ربي فاجعلنا من الله 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 ربي فاجعلنا من الأحيار. صلوا على النبي Muhammad. Marilah bersama kita membaca Roti Al-Qadad dengan ketulusan niat, dengan hati yang tenang, pikiran, jiwa kita satukan dengan menyatukan pula seluruh niat kita dengan tanpa suatu niat yang melenceng sedikit pun dari Dzatullah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم بالله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله
وبحمده سبحان الله العظيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو عليم رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام
يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام يا قوي يا متين اكفينا شر الظالمين يا قوي يا متين اكفينا شر الظالمين يا قوي يا متين اكفنا شر الظالمين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب الخطايا أستغفر الله من الخطايا لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم ومجد وعظم ورضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم
ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق إله الناس من شر الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الفاتحة إلى رسوله سيدنا وحبيبنا شفينا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وذريته إن الله يعلي درجات في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة ويسألنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفنا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الفاتحة إلى روح سيدنا الفقيه مقدم محمد بن علي بعلمي وأصوله وفروعه وذوي الحقوق عليهم أجمعين إن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفاقتهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ثم إلى حضرة سيدنا الحبيب صاحب الرواد القطب الإرشاد شيخ عبد الله بن علوي بعلوي الحداد وصوله وفروعه وذوي الحقوق عليهم أجمعين إن الله يغفر له ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ثم إلى أرواح جميع مشايخنا وسيدنا وإلى أرواح الأولياء الصالحين والأئمة الراشدين ثم إلى أرواح والدينا ومشايخنا ومعلمينا وذوي الحقوق علينا أجمعين ثم إلى أرواح أموات هذه البلدة من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات إن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة بنيات القبول والمسول وحصول تمام كل سول ومأمول وصلاة الشان ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة دافعة لكل شر جالبة لكل خير لنا ولوالدينا ولأحبابنا ومشايخنا في الدين مع اللطف والعافية وعلى نية أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع التقى والهدى والعفاف والموت على دين الإسلام بلا محنة ولا امتحان بجاه سيدي ولد عدنان جامعة لكل نيات صالحة وزيادة محبة في شرف الحبيب سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على عبدنا وكريمنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سيد الأولين والآخرين وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مجيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. اللهم إنا نستحفظك ونستودعك دياننا وأبداننا وأنفسنا وأهلنا وتلاميذنا وجماعتنا وأولادنا وأموالنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك وأمانك وجوارك وإيادك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي عين وذي بق ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وعذنا من موجبات الندامة في الحال والمال إنك سميع الدعاء. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأولادنا ولمشايخنا في الدين ولمعلمين وأصحابنا ومن أحبنا فيك ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين. وصل اللهم بجمالك وجلالك على سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين. اللهم ارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا
وعافنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين الحمد لله رب العالمين. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah masjid rahimahullah, monggo sareng-sareng kita tadarrus, kita ta'allum dengan kitab Adhkar Nawawi sebagai rutinitas pelengkap daripada kajian mujalasah kita tiap malam Jumat. Mudah-mudahan diberikan kemanfaatan. Allahumma amin. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Kemarin kita telah sampai pada bab tentang doa ketika kita memakai pakaian baru atau sandal baru atau sejenisnya. Pada malam hari ini bismillahirrahmanirrahim, babu kaifiyati libasis saubi wan na'li wa khal'ihima bab menjelaskan tentang bagaimana tata cara atau kaifiyah memakai pakaian, memakai sandal, dan juga bagaimana tata cara atau kaifiyah ketika melepasnya, baik melepas pakaian atau memakai sandal. Baik sendal ataupun sepatu lah, itu sama. Sibehnya seperti itu. Yustahabbu, disunahkan, ayyub tada'a, disunahkan atau ayyab tadi'a bilabsis saubi wan na'li wassarabil wasibhihima bil yamin. Disunahkan ketika kita mau memakai pakaian atau memakai sendal atau memakai celana. Sarawil itu celana, pakaian bagian bawah itu namanya sarawil, atau kalau di Indonesia ya ada celana, ada sarung, atau orang Jawa mengatakan serual, katok cara bahasane. Wasibhihima atau sejenisnya, baik itu mungkin komis atau yang lain, rida atau yang lain. Kemarin sudah disampaikan Rasulullah SAW itu selalu memberikan nama pada setiap pakaiannya, baik itu komis atau rida. Kita disunahkan ketika memakai pakaian, sandal, sepatu atau yang lainnya, bil yamini, dengan diawali sebelah kanan. Jadi kita memakai pakaian, pakaian itu kan ada lengan, berarti kita memasukkan lengan kita dari sebelah kanan. Itu sunahnya seperti itu.
min kummaihi, dari lengan bajunya, warijlayis sarawil, warijlayis sarawil, dan sikil lorone katok, katok kan sikile. Maksudnya apa? Celana itu berarti yang untuk memasukkan kedua kaki kita, cara atau kaifiah memakainya juga disunahkan dengan sebelah kanan dulu. Wa yakhla'a, dan mencopot pakaian atau melepas pakaian, baik itu pakaian baju, celana atau sandal, sepatu, al-aisaro, dengan sebelah kiri. Jadi ketika kita memakai, kita dengan sebelah kanan, tapi ketika melepas kita disunahkan dengan didahului sebelah kiri. Summal aimana, kemudian sebelah kanan, ya. Al-aisaro summal aimana. Wa kadzalika al-iktihal, dan demikian pula disunahkan dengan sebelah kanan atau mendahulukan sebelah kanan ketika kita beriktihal. Iktihal itu maknanya pakai apa? Iki jenenge apa? Ning celak ya, celak lah. Jenenge apa? Emang celak namanya celak? Ya celak atau ya membuat alis lah. Ketika perempuan, karena celakan atau pakai celak itu bukan hanya perempuan saja, laki-laki justru juga disunahkan memakai celak. Kayak celak sining mripat juga itu disunahkan. Makanya di kitab-kitab hadis itu banyak dijelaskan. Ya, al-iktihal itu bukan hanya perempuan, tapi laki-laki juga disunahkan untuk memakai iktihal. Tetapi lebih disunahkan lagi ketika kaifiahnya, yaitu tetap dengan sebelah kanan dulu, setelah rapi baru nanti sebelah kiri. Wasiwaki, dan ketika kita bersiwak, siwak. Cara siki sikat gigi lah. Tapi jangan salah, siwak dengan sikat gigi itu sebenarnya hanya persamaan. Secara hakikinya itu berbeda, karena siwak itu dari kayunya saja itu sudah berbeda. Jadi memang kayu siwak itu memang dengan sendirinya secara alami itu sudah menghilangkan bau mulut. Itu secara otomatis. Ya, secara otomatis itu sudah menghilangkan bau mulut. Karena siwak kan nek ana rasa asin-asinnya ya. Lah itu zat itu yang bisa menawarkan semua bau-bau mulut. Makanya ketika kita sedang saum atau puasa justru tidak disunahkan dengan siwak, karena banyak dijelaskan di kitab-kitab hadis juga, wong puasa niku aroma bau mulutnya itu lebih wangi daripada minyak misik. Maka dari itu tidak disunahkan untuk memakai siwak, karena siwak sifatnya menghilangkan bau. Wat taklimil azbari, dan memotong kuku. Memotong kuku itu disunahkan juga sebelah kanan dulu. Ya kan, sampean mungkin jarang penjelasan seperti ini. Rata-rata ngetok kuku gue ya enaknya kiri dulu, ya kan? Karena sing nggodhoki sebelah kanan. Padahal sebenarnya di sini di kitab Adhkar Nawawi dijelaskan disunahkan sebelah kanan dulu, kanan terus tangan kiri, nanti kaki kanan, kaki kiri. Wataklimil azbar, memotong kuku. Wakosis syarib, dan memotong brengos. Ya, potong brengos juga kanan dulu baru sebelah kiri. Wanat pil ibti, dan mencabut godeng atau menyukur godeng. Godeng nek brengos berarti di atasnya lambe, bibir, tapi nek jenggot berarti di bawah bibir, itu namanya jenggot. Wahalqir roksi, dan memotong kepala. Ngerti maknani cara kalimat? Gue sampean bingung. Wahalqir roksi, dan memotong kepala. Ini maksudnya sa'rur roksi, yaitu rambut kepala. Orang berarti memotong kepala sebelah kanan, tapi memotong rambut kepala dari sebelah kanan. Paham ya? Jadi semua aktivitas amalia ibadah kita itu disunahkan dengan sebelah kanan lebih dahulu. Wassalami, dan salam ketika assalamualaikum minas sholati, ketika melakukan sholat. Karena sholat itu salam yang wajib cuman satu, assalamualaikum.
Dan yang wajib atau masuk ke rukun kauli ketika sholat, sing biasa ngaji mabadil fikih pasti ngerti. Sing orang ngaji ya mungkin ngerti tapi ya samar-samar, ya kan? Alhamdulillah kemarin jilid 1 mabadil fikih sudah rampung. Di situ disebutkan juga diantaranya rukun sholat itu mengucapkan salam, yaitu assalamualaikum warahmatullah. Tetapi mengone sebelah kanan dan kiri itu sunnah. Jadi wong sholat ketika tahiyat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, mengo sah ora sah. Yang penting dia membaca salam. Cuman sunai dia itu nengok ke kanan dan nengok ke kiri. Jadi nengok ke itu sunnah. Makanya sampean ketika belajar fikih kudu ngerti. Oh kok ana sing mengo, ana sing ora, kok ana sing mengone sepisan. Kemudian tidak mengo 2 kali. Itu nanti ada kaifiah dan tata tertibe dibahas di kitab fikih. Pengen lebih gamblang nanti lanjutkan di Mabadil Fikih jilid 2 insyaallah. Sudah beli ya? Insyaallah setiap malam Senin dan malam Rabu. Lanjut sama majelis rahimakumullah. Wadukhulil masjidi, dan masuk masjid kita disunahkan melangkah dengan kaki kanan. Doanya nanti ada doanya tersendiri ketika masuk masjid. Wal khuruji minal khola'i, dan keluar dari jamban. Ketika kita keluar dari kamar mandi, kita disunnahkan dengan kaki kanan. Ketika masuk ke jamban, kita disunnahkan dengan kaki kiri, sebaliknya. Wal wudu'i, dan wudu. Wudu itu kan kanan dan kiri. Tidak disebutkan dalam rukun wudu itu membasuh tangan kanan atau tangan kiri, hanya membasuh kedua tangan. Jadi bisa tangan dingin, bisa kiwa dingin. Tetapi kaifiahnya disebutkan dalam Adhkar Nawawi itu dengan tata cara mendahulukan sebelah kanan. Begitu pula ketika membasuh kedua telinga, kedua tangan, kedua kaki, kita mendahulukan sebelah kanan. Wal ghusli, dan mandi. Mandi pun itu disunahkan sebelah kanan. Jadi aja katanya mandi ngadi-ngadi disiram kabeh ngebyure janji gelem, tidak. Tetapi wal ghusli, dan mandi itu dengan sebelah kanan. Kenapa? Nanti bisa dipertanyakan dalam kitab tib atau kitab obat-obatan, karena ada kitab Tibun Nabawi. Ada kitab Tibun Nabawi ada ya, jadi kitab tentang obat-obatan dari Rasulullah itu ada. Dijelaskan semua kenapa kok sebelah kanan, kenapa sebelah kiri dalam hal-hal tertentu, itu nanti ada manfaat-manfaatnya. Ya, jamaah majelis rahimakumullah. Wal akli lan mangan. Ning opo kok akli terus mangan apa ning kena njenengan tidak memahami konteks kalimat, orang ngerti daripada ilmune. Kok sampean lho kok mangan sebelah tengen, karena kalimatnya wal akli dan makan. Apa terus cedoknya sebelah tengen, ngunyai sebelah tengen? Tidak, tetapi mangan dengan tangan kanan. Biadil yumna, dengan tangan kanan. Orang katanya mangane ngunyai kuduning tengen. Angger gigi yang kanan sudah ompong, tidak bisa, tetap sebelah kiri. Tapi yang disunahkan itu mengambil dengan tangan kanan, bukan ada sing ngewe atau kecel, ya itu kelainan berarti. Kalau bisa dengan tangan kanan, usahakan dengan tangan kanan, begitu ya. Jadi perlu dipahami sunnah dari Rasulullah SAW, makan itu mengambil dengan tangan kanan. Karena apa? Tangan kiri nanti ada gunanya tersendiri. Wasyurbi, dan minum pun mengambil dengan tangan kanan. Terus ketika sampean minum kan bisa baik pakai gelas, anggar mangan biasa pakai tangan kanan, pakai tangan kiri mungkin sulit. Tetapi ketika minum sampean bisa dengan tangan kiri. Betul? Tetapi ketika sampean minum dengan tangan kiri, berarti sampean sudah orang menyalahi, cuman tidak sesuai dengan sunnah. Sunnahnya itu tangan kanan. Carane ilmune wong ulama ahli fikih anggar wis kadung tangan kotor terus keprime. Sedangkan mangan kudu tangan pakai tangan kiri. Ambil tangan kiri tapi tangan yang nyekel di tangan kiwa. Iki ilmune ulama ahli fikih. Berarti sebelah tangan nyambung karo tangan sebelah kanan. Paham? Nah, itu ilmune ulama ahli
ahli fikih. Karena itulah kehebatannya ulama tasawuf, ulama fikih semuanya beriringan. Karena ketika mereka beriringan dalam pemahaman tasawufnya, ilmu ubudiyahnya, amaliyahnya digabung dengan ilmu fikih, nanti komplit. Komplitnya apa? Ketika melaksanakan amaliyah syariat, dia tidak akan melenceng. Tidak katakanlah aku sing penting zikir, aku sing penting wiridan, salate ora usah dilakoni. Naudzubillah, karena dia memahami ilmu ubudiyah itu, amaliyah ilahiyah ketasawufane, tetapi dia meninggalkan amaliyah syariat fikih. Makanya ulama sing paling hebat atau orang yang paling hebat itu ketika dia mengamalkan amaliyah fikih, amaliyah syariat dalam rangka junjung awake atine lan pikirane dalam rangka ngestoaken Gusti Allah, yaitu amaliyah ruhaniyah atau sufiyah. Jamaah majelis rahimakumullah, wal musofahati lan salaman. Salaman kuwi yang nganggo tangan tengen. Kemudian pertanyaannya, apa ora kena nganggo tangan kiri? Boleh, tetapi itu tidak sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita umat Rasulullah, ya kita meniru. Angger tangan kiri ya enaknya nggo berarti gapit, ya kan? Tangan kiri enaknya nggo gapit, tangan ya madan angel, kan seperti itu. Ada fungsinya masing-masing. Kemudian wastilamil hajaril aswadi lan ngemek hajar aswad. Ketika orang haji atau umroh, ketika mereka sedang memegang hajar aswad, itu disunahkan dengan tangan kanan. Nanti kalau tangan kiri mau nempel, berarti nempel dengan tangan kanan, ya. Wa akhdil hajati lan ngalap hajat min insanin saking menungsa. Jadi maksudnya apa? Kita memohon pertolongan kepada orang lain, kita mengambil dengan tangan kanan. Contoh, wong nyuwun. Iki maksudnya wa akhdil hajati min insanin, mengambil suatu hajat atau keperluan dari manusia lain. Kita meminta kepada orang itu dengan tangan kanan. Mas nyuwun sewu, mas nyuwun rokoke utawa udute atau yang lain misalnya. Mas nyewis njalok nganggone tangan kiri, kurang pas. Nek cara wong Jawa jenenge tidak menghargai utawa orang duwe budi pekerti. Nah, makanya pembentukan karakter yang paling jelas diterapkan itu oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena di Al-Quran jelas, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Bahwasanya pada diri Rasulullah itu ada suri tauladan, menjadi contoh, bukan memberi contoh. Memberi contoh tahu nggak lambe, pinter, ya kan? Tapi menjadi contoh itu sulit. Tapi beliau Rasulullah SAW bukan hanya memberi contoh, tapi juga menjadi contoh. Kemudian wadaf'iha ilaihi, wadafiha lan nolake hajat ilaihi maring insan. Ketika kita nolak sesuatu dari orang lain, ya kita dengan tangan kanan. Ngapunten mas, maksudnya ngono. Misalnya ana wong jalok, jenengan ora bisa nei, ya kan? Wong jalok ya ada nganggo tangan kanan, lamun ora bisa nei ya ada nganggo tangan kanan. Ngapunten, boten saged paring, aja katene kurang pas, ya. Itu tidak sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa ma asbaha hadza, dan segala sesuatu yang menyerupai yang sudah dicontohkan. Fakulluhu yaf'aluhu bil yamin wa didduhu bil yasar. Semua dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan tangan kanan dalam hal kebaikan dan diakhiri dengan tangan kiri. Bismillahirrahmanirrahim.
Ruwina bi Sahih al-Bukhari wa bil Husain Muslim bin Hujaz bin Muslim al-Kushairi an-Naisaburi. Diriwayatkan dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Bolan balen maningke Imam Muslim jenenge Muslim bin Hujaz bin Muslim al-Kushairi an-Naisaburi. Diriwayatkan an Aisyah radhiyallahu anha. Diriwayatkan dari Siti Aisyah qalat, Siti Aisyah berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhul tayamunu fi sa'nihi kullih. Siti Aisyah itu selalu memantau semua gerak-gerik aktivitas harian Rasulullah SAW. Sampai-sampai Siti Aisyah itu terheran, yu'jibu itu terheran dengan segala aktivitas yang selalu dilakukan, didahulukan dengan dengan sebelah kanan oleh Rasulullah SAW. Fi tuhurihi, dalam hal sesuci Rasulullah, mandi dan yang lain. Wa tarajjulihi, tarajjul gue apa ya, rajul niku artine rijlun ku kaki, tarajjul berarti memakai celana. Wa tana'ulihi, lan jungkatan. Tarajjul itu berpakaian, bersih, berpakaian, memakai suri atau apa ya, sisir itu pakai sebelah kanan kemudian sebelah kiri. Warwina fi Sunan Abi Dawud, diriwayatkan kembali dalam Sunan Abi Dawud wa ghairihi, dan selain Sunan Abi Dawud bil isnadis sahih, dengan sanad yang sahih juga. Ana Aisyah radhiyallahu anha qalat, kanat ana opo yadu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, opo yadu Rasulillah, benar, sallallahu alaihi wasallam, al yumna li tuhurihi wa ta'amihi, bahwa dijelaskan oleh Siti Aisyah radhiyallahu an bahwa tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam astone yang sebelah kanan itu selalu dipakai untuk sesuatu yang bersih dan untuk makan. Wa kanatil yusra li khalaihi, dan tangan kiri untuk sebaliknya. Angger sesuci Rasulullah pakai tangan kanan, mandi, wudu. Tapi ketika khala utawa lawan dari sesuci kan berarti hal yang kotor. Contoh apa jenenge? Cebok lah. Cebok berarti pakai tangan kiri. Wa ma kana min adza, dan segala sesuatu yang menyakitkan atau sesuatu sing larakaken. Warwina bi Sunani Abi Dawud wa Sunanil Baihaqi. Jadi hadis ini kemudian diriwayatkan oleh Imam Abi Dawud dan Sunan Baihaqi an Hafsah, dari Siti Hafsah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaj'alu yaminahu li ta'amihi wa syarabihi wa thiyabihi wa yaj'al yasarahu lima siwa zalik. Sama, ini penjelasannya sama. Iki walaupun hadis diceritakan berulang-ulang tetap akan tak bacakan. Karena apa? Insya Allah dalam membaca kitab Adhkar Nawawi ini tidak akan saya lompat-lompat. Jadi sekecil apapun, baik itu sanad ataupun hadisnya, itu akan saya turut terus, tidak lompat-lompat. Karena apa? Ngaji ini juga harus ada sanadnya yang nantinya harus insya Allah nek sampai rampung nanti juga bisa diberikan ke panjenengan sesuai dengan sanad-sanad yang dulu saya dapatkan. Jadi seperti itu. Kemudian warwina Abi Hurairah radhiyallahu anhu, diriwayatkan kembali, kami meriwayatkan dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaul, bahwa Rasulullah bersabda, idza labistum, ketika sampean berpakaian, wa idza tawaddutum, ketika kalian berwudu, fabda'u bi'aimanikum, maka mulailah dengan sebelah kanan. Hadisun hasanun, hadis ini hasan, tidak sahih tapi hasan, ya selevel di bawahnya sahih. Rawahu Abu Dawud dan Tirmidzi wa Abu Abdullah. Hadis ini diriwayatkan Imam Abu Dawud, Tirmidzi, Abu Abdullah, Muhammad bin Yazid, huwa Ibnu Majah. Jadi Imam Ibnu Majah jenenge Muhammad bin Yazid, atau nama kauniai jenenge Abu Abdullah, yaitu jenenge Muhammad bin Yazid Ibnu Majah. Iki kayaknya aku sing ngurung ngaji Ibnu Majah. Yang lain dari kutubus sitah insyaallah sudah pernah ngaji. Wa Abu Bakrin Ahmad bin Husain Al-Baihaqi.
Wa fil babi ahadisin katsiratin wallahu a'lam. Lanjut, babu ma yaqulu idza khala'a saubahu li ghuslin aw naumin aw nahwihima. Kemudian bab selanjutnya yaitu bab yang menjelaskan tentang tata cara mencopot pakaian ketika mau mandi atau mau tidur. Ruwina bi kitab Ibni Sini, diriwayatkan dalam kitab Ibni Sini an Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satru ma baina a'yunil jinni. Satru itu maknanya nutupi. Satru ma baina a'yunil jinni wa aurati bani Adam, yang menjadi penghalang antara manusia dan jin ketika dia sedang tidak mau berpakaian, dari pakaian mau melepas, berarti kita kan akan telanjang walaupun kita sedang sendirian. Berarti kan ada jin atau makhluk lain yang melihat kita. Karena berarti sejatinya ketika kita berpakaian otomatis jin pun tidak bisa melihat aurat kita. Tetapi ketika kita mau melepas pakaian dan kita tidak membaca apa yang seharusnya dibaca, maka jin itu bisa melihat aurat kita walaupun kita dalam kondisi sendirian. Makanya di sini satru ma baina yunil jinni wa aurati bani Adam, yang menghalangi aurat terlihat oleh jin, aurat manusia terlihat oleh jin, yaitu ayyaqular rajulul muslim idza arada ayyatraha siyabahu, ketika seorang muslim mau melepaskan pakaiannya mengucapkan bismillahilladzi la ilaha illahu. Bismillahilladzi la ilaha illahu. Doa ketika kita mau melepas pakaian. Karena ketika kita mau melepas pakaian otomatis kita telanjang. Saat kita telanjang tidak membaca doa atau minimal menyebut asma Allah, maka setan atau jin bisa melihat aurat kita. Tapi kalau kita menyebut, maka jin tertutup, tidak bisa melihat aurat kita walaupun kita tidak berpakaian. Babu ma yaqulu hala khurujihi min baitihi. Bab menjelaskan tentang apa yang kita baca ketika kita keluar dari rumah. Ruwina an Ummi Salamah radhiyallahu anha, diriwayatkan oleh Ummi Salamah, wasmuha Hindun. Jadi Ummi Salamah kuwi jenenge Hindun. Jadi jenengan sering krungu cerita tentang Ummi Salamah, berarti nama aslinya Hindun. Ya, Hindun. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, angger kepengin cerita Hindun kon nang cerita tentang angger kepengin belajar ngaji kitab Tarikh Khulafa. Tarikh Khulafa ya kena, Tarikh Khulafa Rasyidin ya kena. Kon jenengan ngerti ceritane Hindun. Kayak ngapa? Engko ana Hindun, ana cerita yang lain. Ana Hindun sing sahabat, ana sing Hindun sing musuh ya ana. Ya, jadi jenengan harus ngerti sirah Rasulullah dan para sahabat ngaji kitab sirah. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam idza kharaja min baiti qala, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumah, beliau membaca bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, Allahumma inni a'udzubika an adilla au udilla au azilla au uzilla au azlima au uzlima au ajila au yuzila alayya. Doa ini kiye? Tak maknani, men sampean ngerti. Nek ngopo kok manane bolak-balik ya. Bismillah dengan menyebut asma Allah, tawakkaltu 'ala Allah, aku berpasrah kepada Allah. Allahumma inni ya Allah, aku berlindung kepadamu, inni a'udzubika an adilla, dari kesasar apa? Tersesat. Dari ketersesatan. Au udilla, atau saya disesatkan oleh orang lain. Kan bisa jadi kita lurus, tapi kemudian ada orang lain yang mengganggu kita untuk tidak lurus, kita tersesat. Bukan oleh diri kita, tapi oleh orang lain yang menyesatkan kita, atau setan yang menyesatkan kita. Dalan delenge lempeng ora manaha mengkol, nyemplung maring kali, kuwi maksude. Au azilla, atau kepleset ingsun. Au uzilla, atau saya diplesetke. Utawa saya terpleset atau saya diplesetkan oleh orang lain. Lagi nganggo motor dilelai setangnya dibandul. Itu maksudnya uzilla.
Au azlima, utawa saya menzolimi orang lain. Au uzlima, atau saya didolimi oleh orang lain. Au ajhala, atau saya bodoh. Au yujhala alayya, atau saya dibodohi. Maksudnya apa? Lak dodolan misalnya, lak lunga dodolan donga kiye. Bukan apa? Ketika lagi dodolan kene jujur orang mana wong dia goroh, telikung ning buri. Karena doa ini mungkin tidak kita baca. Makanya gini, doa yang jelas diriwayatkan oleh imam-imam hadis, yang jelas kesohihan daripada hadis itu terjamin. Hadisun sohihun rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa Nasai wa Ibnu Majah, diriwayatkan oleh 4 imam kitab hadis. Wa qala Tirmidzi, yang dari Imam Tirmidzi, hadisun sohih. Hakadha fi riwayati Abi Dawud an adilla au udilla au azilla au zilla wa kaza al-baqi bil abdil tauhid. Wa fi riwayat Tirmidzi a'udzu bika min an nazilla wa kadzalika nadhillu wa nadlima wa najhal bil abdil ajma. Keterangannya pada baik, tak waca baik ya, karena nggon taken sanad. Wa fi riwayat Abi Dawud ma kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min baiti illa rafa'a tarfatan ila samai. Tidak pernah Rasulullah SAW keluar dari rumahku, iki jare Siti Ummi Salamah. Faqala Rasulullah SAW, kecuali beliau mengangkat tangan dan menghadap ke langit, terus beliau membaca Allahumma inni a'udzubika. A'udzubika kan dawa an adilla udilla wa zilla uzilla wa drima uzlima diwaca. Angger ora hafal ngesok maning tulis ya, karena ngaji ini ciping. Angger sampean ngaji kitab, alhamdulillah kemarin ada sahabat juga dari sahabat Penpek, dari Penpek Majelis itu ada kepengin ngaji adkar tapi ngaji ngabsai. Aduh, ki jamaah orang ngabsai mengane kur ngaji ciping ya. Padahal ngaji kitab adkar ini salah satu daripada fadilah kitab adkar, itu jelas keterangannya banyak bahwa salah satu daripada karomah kitab adkar Nawawi itu apa? Ketika diletakkan di rumah itu insya Allah dengan izin Allah dijauhkan dari kebakaran. Engko iki jane meh anjog ana kitab maning sing kok ana fadilai. Sabar, tak terusaken. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian fi riwayatin ghairihi kana idza kharaja min baitihi qala kama dzakarna. Wallahu a'lam. Warwi Nabi Sunan Abi Dawud wa Tirmidzi wa Nasai wa ghairihim an Anas radhiyallahu anhu, diriwayatkan oleh Sayyidina atau sahabat Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qala yakni idza kharaja min baiti bismillah tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwata illa billah. Barang siapa ketika keluar rumah membaca bismillah tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwata illa billah. Sampean kelingan miki maca Rotib Al-Hadad, ada ya kalimat ini ya, bismillah tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwwata illa billah. Bikin Rotib Al-Hadad ada. Jadi pas banget. Yuqalu lahu hudiyat wa kufita, hudita wa kufita wa wuqita. Siapapun yang keluar rumah membaca doa ini, maka disampaikan kepadanya, engkau telah mendapat petunjuk, engkau telah diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa tanaha anhu syaiton, dan setan menghindar darinya, dari kita. Jadi doa ketika keluar rumah gue ora kur apa bismillah apa tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah ya di antara nih. Terus anu maning ketika mau naik kendaraan ada doa lagi, nembe matu sing omah ana doane, nanti ketika kita naik kendaraan pun ada doanya tersendiri. Qala Tirmizi hadisun hasanun. Zada Abu Dawud menambahkan Imam Abu Dawud fi riwayatin fayaqulu yakni syaiton li syaiton. Jadi setan ngomong karo setan, akhor li syaitonin akhor
kaifalaka birajulin qad hudiya wa kufiya wa wukiya. Dadi setan kuwe angger krungu ana wong metu sing omah kok ndonga bismillah tawakkaltu ala Allah la haula wala quwata illa billah. Setan dengan setan yang lain kuwe gumeng, lah luput sampean. Wis ora mungkin sampean bisa ganggu wong kae. Karena orang tersebut sudah jelas diberikan perlindungan, diberikan hidayah, diberikan suatu pengreksa dari Allah Subhanahu wa taala. Ki setan gerendang. Tinggal setan pimengko ning dalan gawe rekedaya, men niat donga ketika mau metu sing omah sudah berubah di tengah jalan. Sing arane setan ora kurang cara anggene nggoda manusia. Warwi Nabi kita bi Abi Ibni Majah wa Ibni Sini an Nabi Hurairah radhiyallahu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam karena idza kharaja min manzilihi, yaitu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumahnya mengucapkan qala bismillahi at-tuklanu 'ala Allah. At-tuklan gue dongene kan at-tawakkaltu ala Allah. Kene jenengan kudu ngerti ning Arab atau bahasa Arab itu juga ada bahasa daerah. Jadi kayak nang Indonesia berarti ada bahasa Indonesia ana Indonesia Betawi, ana Indonesia lain, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat yang dengan logatnya masing-masing dan juga bahasa-bahasa daerah nanti tersebut. Makanya agar sampean biasa membaca manakib, baik itu manakib Syekh Abdul Qadir Jailani atau Maulid, kalimatnya itu bukan lagi kalimat bahasa Arab murni, tapi sudah bahasa Arab daerah yang untuk dipakai untuk menceritakan segala sesuatu yang mudah dipaham saat itu. Jamaah majlis rahimakumullah, nengkene Kanjeng Nabi bismillahi at-tuklanu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Lanjutaken karena ini masih dalam satu rangkaian babu ma yaqulu idza dakhala fi baitih. Bab menjelaskan tentang apa yang dibaca ketika kita masuk rumah. Yustahabu ayyakula bismillahi wa ayyuksiru min dzikrillah. Wingi disebutakan ketika kita masuk rumah kita minimal menyebut asma Allah, entah itu bismillahirrahmanirrahim, entah itu assalamualaikum. Wa ayyusallima sawa'un kana fil baiti adamiyyin amla. Kita memberikan salam baik di rumah itu ana wong utawa ora. Dewek misalnya balik maring omahe dewek, ngerti wong lungane sekeluarga, ning omah pastilah ngomong, ya kan? Terus pime? Kita memberikan salam kepada siapa? Nah, iki nang kene kok ana penjelasan. Sawaun kana fil baiti adamiyun amla. Baik di dalam rumah itu ada orang atau tidak. Karena sejatinya ketika kita membaca salam ketika masuk rumah kita itu kan ada penghuni lain selain manusia. Itu wis jelas. Makanya anggar rumah orang tahu denggoni, umai pasti siup, kadang hawane adem. Karena apa? Ada makhluk lain selain manusia yang ikut hidup di dalamnya. Makanya ketika kita pulang ke rumah kita kon menyebut salam. Makhluk itu anggar sing apik berarti malaikat, anggar sing ora apik berarti setan. Apa bisa malaikat manggon ing omah? Bisa, ya, bisa. Bime carane anggar para ulama, para sepuh, para kiai ya wis biasa hal-hal gue ora keder. Makanya ketika kita masuk rumah membaca assalamualaikum warahmatullah, walaupun ning jero omah lah wonge apa maning ning jero omah ana wonge. Gitu. Diqauli ta'ala fa iza dakhaltum, karena dijelaskan dalam Al-Qur'an fa iza dakhaltum buyutan fasallimu ala anfusikum. Ketika kalian masuk ke dalam rumah, maka sampaikanlah salam pada dirimu sendiri. Tahiyatan sebagai penghormatan min indillahi dari sisi Allah, mubarakatan sebagai keberkahan thayyibatan yang bagus. Warwina fi kitab Tirmidzi an Anas radhiyallahu anhu qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dadi nang kene sahabat Anas langsung dhewekan domongi Rasulullah. Ya bunayya, cah cilik, idza dakhalta ala ahlika fasallim. Angger sira mlebu maring omahmu dhewek utawa nekani bojomu, keluargamu nang omah, awe salam.
barokatan alaika sebagai keberkahan kanggo awakmu dhewe wa ahli baitika lan ahli bait utawa rumah kalian. Qala Tirmidzi ada hadisun sahih. Warwina bi Sunan Abi Dawud an Abi Malik Al-Asy'ari radhiyallahu an wasmuhu Al-Haris. Dadi jenengan arep krungu Abi Malik Al-Asy'ari ning kene jenenge Haris. Wakila Ubaid, ana sing menyampaikan jenenge ora Haris tapi arane Ubaid. Wakila Ka'ab, ana sing arani Ka'ab. Wakila Amrun, ana sing arani Umar. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza walajar rajulu baitahu falyaqul, apabila masuk ke dalam rumah, orang laki-laki masuk ke dalam rumah, falyaqul, maka ucapkanlah, Allahumma inni as'aluka khairal maulaji wa khairal mahraj. Ya Allah, aku memohon kepadamu dari kebaikan sesuatu yang keluar dan kebaikan dari sesuatu yang masuk ke dalam rumah. Bismillahi walajna, bismillahi kharajna. Dengan menyebut asma Allah saya keluar, dengan menyebut asma Allah saya masuk juga. Wa 'alallahi rabbina tawakkalna, dan kepada Allah Rabbku kami bertawakal atau berpasrah diri. Summa liyusallim ala ahli, kemudian membaca salam. Lam yudha'ibhu Abu Dawud. Imam Abu Dawud tidak menyatakan hadis ini dhaif. Jamaah majelis rahimakumullah. Jadi kita sebetulnya ketika dalam hal apapun ibadah sehari-hari, baik itu ibadah mahdoh atau amaliyah, kita itu sudah dicontohkan. Baik ketika bertransaksi, berdagang, keluar, ketemu dengan sahabat, dengan kanca batin, sedulur, kita menyampaikan salam. Jadi itulah segala sesuatu yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW sebagai contoh umatnya, yang bukan hanya memberikan contoh tapi menjadi contoh sampai akhir zaman. Allahumma amin. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbana tarafna bi anna naqtarafna wa annana asrafna ala ladha fatub alaina taubah taghsil li kulli hauban wastur lana al-awrati wa aminir rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ali wal ikhwani wasairil wa kulli dhi mahabbah au jiratin au suhbah wal muslimina ajma' amin ya rabbi asma' fadlan wa judan manna la biktisabim minna bil mustafa rasuli na'adha bi kulli suli salla wa sallam rabbi alaihi andal hamdi wa alihi wa sahbihi adada tashis suhbi walhamdu lil ilahi bil badi wat tanahi walhamdu lil ilahi bil badi wat tanahi